أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. آمنت بالله صدق الله العظيم. پارہ نمبر 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے۔ اس آیات مقدسہ میں اللہ رب کعبہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں انصاف کرنے کا حکم دیا اور نیکی کرنے کا حکم دیا اور رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، اور برے معاملات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا، اور بے حیائی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بری بات سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا۔ اور سرکشی سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک انسان کہتا ہے کہ نماز ابھی پڑھ لوں گا، روزہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو میں رکھ لوں گا، یعنی بار بار پہ سرکشی کرنا، کبھی نماز کو قضا کر دینا، کبھی رمضان کے روزوں کو چھوڑ دینا، کبھی فرضی عبادات کو چھوڑ دینا، اور کبھی گالی گلوچ میں مصروف ہو جانا، اور کبھی فحش کلامی میں مبتلا ہو جانا، اور کبھی فضول گوئی کے اندر صبح سے لے کے شام تک اپنی زندگی کے معاملات کو مصروف عمل رکھنا، یہ سرکشی ہے۔ ایک مومن وہ ہے کہ جس کا اخلاق بہت اچھا ہو۔ حضرت سیدنا سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حاضر ہو کر میں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کیا تمہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے حاضر ہو کر عرض کی جی ہاں میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاص پورا قرآن ہے، یعنی قرآن ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا درس دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حسن حلقی وحسن خلقی، اے اللہ
میری صورت اور میرے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ تو یہاں پہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک روایت کو نقل کیا گیا کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس مسلمان کے اوپر تعجب ہے جس کا مسلمان بھائی اس کے پاس کسی حاجت کے لیے آئے اور وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ بھلائی کے قابل نہ سمجھے۔ اگر اسے ثواب کی امید ہو، عذاب کا ڈر نہ ہو، تو اس سے اچھے اخلاق کی طرح جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اخلاق راہ نجات پر دلالت رکھتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی آپ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے آپ نے سنا ہے؟ آپ نے فرمایا جب آپ کے پاس قبیلہ طیہ کے قیدی لائے گئے تو ان میں ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر عرض کی اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مناسب سمجھے تو مجھے رہا کر دیں اور مجھ پر قبائل عرب کو نہ ہنسائیں، کیونکہ میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، اور بے شک میرا باپ قوم کی حفاظت کرتا ہے، قیدیوں کو رہا کرتا ہے، بھوکھوں کو جی بھر کے کھلاتا ہے، سلام کو عام کرتا ہے اور کسی مانگنے والے کا سوال رد نہیں کرتا۔ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا اے لڑکی، یہ سچے مومن کی صفات ہے، اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو میں اس کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتا۔ یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لڑکی، بے شک تیرا باپ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اگر وہ اسلام کے اندر ہوتا یا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تو میں اس کے لیے ضرور دعا کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکی، یہ سچے مومن کی صفات ہے، اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو اس کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگتا، اور فرمایا اس کو رہا کر دو، اس کا باپ اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ اللہ جل اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے، اور فرمایا اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اچھے اخلاق والا جنت میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھے اخلاق والا ہے، جو اچھے اخلاق والے ہے، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھے اخلاق والا ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اچھے اخلاق اور عمدہ اعمال سے ڈانپا ہے، اور اچھے سلوک کرنا، اچھا عمل کرنا، نرم گفتگو کرنا، نیکی کرنا، کھانا کھلانا، اسلام کو عام کرنا، مسلمان مریض کی عیادت کرنا، ہوا وہ نیک ہو یا فاسق فاجر، مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا، مسلمان یا کافر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، کھانے کی دعوت کو قبول کرنا، مہمان کے لیے دعا کرنا، معاف کرنا، صلح کرنا، صحابت کرنا، کرم نوازی کرنا اور بخشش کرنا، اسلام میں ابتدا کرنا، غصے پہ قابو رکھنا اور لوگوں کو معاف کرنا حسن اخلاق سے ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا، اسلام کو عام کرنا،
مسلمان مریض کی عیادت کرنا، خواہ وہ نیک ہو، فاسق ہو، فاجر ہو۔ یہاں پہ ہماری لڑائی کیا ہے؟ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ بدبخت ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ فلاں کام کے اندر مبتلا ہے، میں اس کے ساتھ سلام نہیں لوں گا۔ لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کرنا، کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، مسلمان مریض کی عیادت کرنا، خواہ وہ نیک ہو یا فاجر ہو یا فاسق ہو، مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا اور مسلمان یا کافر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے تمہارا پڑوسی مسلمان ہے، چاہے تمہارا پڑوسی کافر ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ چاہے ہمارا پڑوسی فاسق ہے، ہمارا پڑوسی فاجر ہے، ہمارا پڑوسی کسی بھی فسق کے اندر مبتلا ہے، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق کا درس دیا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرنا، کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، مریض کی عیادت کرنا، خواہ وہ نیک ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا، مسلمان یا کافر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، کھانے کی دعوت قبول کرنا، مہمان کے لیے دعا کرنا، معاف کرنا، صلہ کرنا، سخاوت کرنا، کرم نوازی کرنا، بخشش کرنا، سلام میں ابتدا کرنا، غصے کے اوپر قابو رکھنا اور لوگوں کو معاف کرنا حسن اخلاق ہے۔ اسلام کا حسن ان چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، اسلام کا حسن ان چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے جن چیزوں کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ آج ہماری عمر 60 سال کے قریب ہے، آج ہماری عمر 50 سال سے اوپر جا چکی ہے، لیکن ہمارے اندر کی شیطانیت ختم نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں اسلام کا حسن ان چیزوں میں ہے، کھیل کود، گانے باجے کے تمام آلات، ہر کینہ اور عیب کی بات، جھوٹ، غیبت، بخل، کنجوسی، جفا، دھوکہ، مکر و فریب اور چغلی، لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنا، قطع رحمی کرنا، بد اخلاقی، تکبر، فخر اور شیخی، یعنی اپنی طرف سے بات چھوڑ دینا، یہ شیخی ہے، اپنی طرف سے بات کو چھوڑ دینا، یہ شیخی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنیں کہ بد اخلاقی، تکبر، فخر اور شیخی، کسی کے ساتھ بگاڑنا اور کسی کو جتلانا، مذاق کرنا، فحش بات کرنا اور سننا، کینہ، حسد، بدفعلی، سرکشی، دشمنی اور ظلم کرنا، یہ سب اسلام میں سے نہیں۔ جس بندے کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں، چاہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہے، چاہے وہ عبادت اور ریاضت کا پابند ہے، اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہیں تو اس کے اندر اسلام کی کوئی وضاحت نہیں، اور اسلام کا حسن ان چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، انسان کے چہرے کی نورانیت ان چیزوں سے ختم ہو جاتی ہے، انسان کی زبان کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ منبر پہ بیٹھ کے چاہے نعت پڑھے، چاہے وہ اللہ کا ذکر کرے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے تلاوت کرے، چاہے وہ تقریر کرے، چاہے وہ کوئی مکالمہ کرے، لیکن لوگوں کے دل کے اوپر اس کی بات اثر نہیں کرے گی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خیر خواہی کی ہر بات بتائی اور اس کا حکم دیا
اور ہر کھوٹ یا عیب سے ہمیں ڈرایا، یعنی ہر کھوٹ اور ہر عیب سے ڈرو اور اس سے منع فرمایا۔ اور ان سب کے متعلق آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داری کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث قدسیہ سے عبرت کا درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہفتہ وار اجتماع کے اندر پابندی کے ساتھ حاضری کو یقینی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی اجتماع کے اندر پابندی کے ساتھ اپنی ضروریاتی زندگی کے اندر سے وقت نکال کر اجتماع کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور